حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات درپیش ہوتی تھی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ 100% صحابہ کا یہی معمول تھا، 100% اولیاء اللہ کا، علماء ربانیین کا یہی معمول ہے کہ جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس مسئلے میں ان کی نگاہ اللہ پر جاتی ہے اور نماز پر جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی عبادت اچھے سے اچھی بنانا، جانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی۔ نماز روزہ یہ جانی عبادت ہے۔ اپنی نماز ایسی اچھی بنانا جو 24 گھنٹے کی ہماری زندگی کو اچھا بنا دے۔ اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی کی ہوتی ہے۔ گھر کا خراب دھواں یہیں سے باہر جائے گا، تازہ ہوا گھر میں جو آئے گی وہ یہیں سے آئے گی۔ ایسا ہی زندگی سے رذائل جو نکلیں گے اور زندگیوں میں سے برائیاں جو نکلیں گی وہ نماز کے راستے سے نکلے گی۔ زندگیوں میں اچھائیاں جو آئے گی جس کو اللہ پسند کرتے ہیں وہ نماز کے راستے سے آئے گی۔ اسی لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز کی خاصیت ایسی ہے کہ جو آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ اس لیے اپنی نماز پر محنت کر کے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو سنوارنا، اطاعت پر لانا، روزے کے ذریعے سے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا کہ جس طرح حلال سے بچے ہیں حکم پورا کرنے کے لیے، ایسا ہی حکم پورا کرنے کے لیے حرام سے بھی بچیں گے۔ حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے روزے عطا فرمائے کہ حلال سے بچے ہو، حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے۔ اور جب تقوی زندگی میں پیدا ہو جائے گا تو اللہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ کوئی مشکل آ گئی ہے، الجھ گئی ہے چیز، کسی کے بس میں نہیں ہے اس کو سلجھانا، اور میں تقوی کے راستے سے اللہ مشکل کو سلجھا دیں گے۔ یہ طاقت ہے تقوی کی کہ مشکل میں سے اللہ نکال دیں گے تقوی کی برکت سے۔ دنیا کے کاموں کو اللہ آسان کر دیں گے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو تقوی کی برکت سے اللہ معاف کر دیں گے، اور فرمایا اگر کوئی نیکی ہوگی تو اللہ نیکی کا وزن بڑھا دیں گے۔ اور قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا، قیامت کے دن نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، اور نیکی میں وزن جو پیدا ہوگا وہ تقوی کی برکت سے پیدا ہوگا۔ آپ انداز لگائیں کہ تقوی کی برکت سے نیکی میں کتنا وزن آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک دن کی نیکی دے دیں، ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کی نیکی جس میں آپ نے امت کو سنبھالا ہے، اور ایک رات کی نیکی آپ دے دیں ہجرت کی رات کی، تو میں اپنی پوری زندگی کی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دونوں نیکی اتنی وزنی ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سب سے بڑا متقی بتلایا ہے کہ نبوت کے بعد سب سے بڑے متقی ابو بکر ہے، اور اس تقوی کی برکت سے ان کی نیکی میں اتنا بڑا وزن پیدا ہو گیا۔ اس لیے نیکی ہوگی تو وزن پیدا ہو جائے گا۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے ذریعے سے ہمارے دلوں کا بخل ختم ہو جاوے۔ مومن بخیل نہیں ہو سکتا۔ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے۔ حج ایسا اچھی طرح کرے کہ جو زندگی کو اطاعت پر لے آئے۔ اطاعت سکھانے کے لیے حج ہے کہ جس طرح حج میں سمجھ میں آئے نہ ہم آئے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، پوری زندگی وہ سمجھ میں آئے نہ آئے اللہ کی اطاعت کے ساتھ نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی اور آخرت بنا کی نیت سے کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ اس لیے اپنی عبادت کو اچھے سے اچھی بنانا، عبادت امت میں زندہ ہونی چاہیے۔ عبادت کے راستے سے زندگی میں دین آئے گا۔ پہلے عبادت آتی ہے، اس کے بعد باقی کا دین آتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی عبادت کو اچھے سے اچھی بنانا اور امت میں عبادت زندہ ہو جائے اس کی محنت کرنا۔ اس بات کا تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان ہو اور بے نمازی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ مسلمان ہو روزہ نہ رکھے، مسلمان ہو زکوٰۃ نہ دے، اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ مسلمان ہو حج فرض ہے اور حج نہ کرے، ورنہ اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ 100% عبادت پوری امت میں حقیقت کے ساتھ زندہ تھی۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو عبادت اور ایمان یہ اللہ کے بڑے بڑے حق ہے، اور اللہ نے اپنے مخلوق کے حقوق زیادہ رکھے ہیں۔ اس لیے تیسری لائن جو ہے اپنی معاشرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لانا۔ اس لیے کہ دین دنیا میں زندہ جو ہوگا
اللہ علیہ وسلم والی معاشرت پر زندہ ہوگا. ایک اللہ والے فرماتے تھے کہ دنیا میں دین حکومتوں سے قائم نہیں ہوگا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت پر اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوگا. اس لیے معاشرت ہمارے آپس کا رہن سہن، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ نبھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی معاشرت پر آئی. تو آپ کی معاشرت کی کیا بنیاد ہے؟ آپ کے رہن سہن کی. اور میں آپ کی معاشرت کی بنیاد انصاف ہے. انصاف کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کریں گے سارے ایمان والوں کے لیے وہی چیز پسند کریں گے، اس کو انصاف کہتے ہیں. اور میں تم میں کا کوئی آدمی کامل مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایمان کا کمال محبت کے راستے سے ملے گا. اور میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اور یہ فرمایا کہ میں محبت کا راستہ بتاؤں، فرمایا سلام کو خوب پھیلاؤ، اس کے راستے سے محبت پیدا ہوگی. گھر میں داخل ہو تو سلام کریں، مسلمان ملے تو سلام کریں، ہر آدمی کو سلام کریں، پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو، محبت سلام کے راستے سے پیدا ہو جائے گی. اس لیے آپ کی معاشرت کی پہلی بنیاد انصاف ہے. اپنے لیے جو پسند کرے سارے ایمان والوں کے لیے وہ چیز پسند کرے. اس کے آگے احسان ہے کہ حق تو دیں گے، حق سے زیادہ دیں گے، یہ احسان ہے. حق کی ادائیگی تو فرض ہے، حق کی ادائیگی نہیں ہوگی تو قیامت کے دن آدمی مفلس بن کر پیش ہوگا. تو حق کی ادائیگی کے ساتھ میں یہ فرض ہے. اس کے ساتھ احسان ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کر کے زندگی گزاریں گے. یہ آپ کی معاشرت کی بنیاد ہے. اور آپ کی معاشرت کی بنیاد احسان ہے کہ ضرورت پڑے گی تو بھوکا رہ کر اپنے بھائی کو کھلائیں گے، پیاسے رہ کر اپنے بھائی کو پلائیں گے، اپنے کپڑے معمولی پہن کر دوسروں کو محتاجوں کو پلائیں گے، پہنائیں گے، معمولی مکان بنا کر دوسروں کے مکانات بنائیں گے. فرمایا لوگوں کے کام آئیں گے. اپنی ضرورتوں کو اگر قربان کرنا پڑے گے تو قربان کر کے، یہ ایثار کہتے ہیں اس کو. ایثار پر آپ کی بنیاد معاشرت کی، اور حیا پر آپ کی معاشرت کی بنیاد ہے کہ مسلمان بے حیا نہیں ہو سکتا، اور مسلمان کے گھروں میں بے حیائی کے سامان نہیں ہو سکتے ہیں. مسلمان ہوگا وہ حیادار ہوگا. اس لیے کہ حیا ختم ہو گئی تو آدمی جو چاہے وہ کرے. فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. فرمایا حیا ختم ہو گئی تو جو چاہے وہ کرے. حیا ہے جو آدمی کو صحیح چلاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد حیا پر ہے، اور آپ کی معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے. آپ کی معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے کہ ہماری زندگی میں سادگی ہوگی. ضرورت کے مطابق کھائیں گے، ضرورت کے مطابق پہنیں گے، ضرورت کے مطابق مکان بنائیں گے، ضرورت کے مطابق شادیوں میں خرچ کریں گے. ہماری زندگی کی بنیاد سادگی پر ہوگی. اس لیے کہ بے حیائی اور فضول خرچی دنیا میں غلط لوگوں کا راستہ ہے، اور یہ اتنی دونوں برائیاں ہے کہ اگر دنیا میں جتنا فساد ہے وہ بے حیائی اور فضول خرچی کی وجہ سے ہے. اگر یہ دو چیزیں امت میں سے نکل جائے تو امت کی ساری چیزیں صلاحیتیں صحیح جگہ پر لگ جاوے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے. تو جسم کے اعضاء سارے الگ ہیں، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے، لیکن آپس میں اتنا جوڑ اور تعلق ہے کہ کوئی عضو دوسرے کی برائی نہیں سوچ سکتا. کبھی پیر ہاتھ کی برائی نہیں سوچے گا، اس کے لیے زیادہ کام کرے گا، اپنے لیے کم کام کرے گا. ایسے ہر عضو. اور اگر چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا. اور اگر اچھا کھانا کھا لے، رات کو سو جائے تو اس کی لذت اور راحت کو اس بھی محسوس کرے گا، پورا جسم محسوس کرے گا. ویسا ایسے ایمان والے ہیں. فرمایا ایمان والے کبھی بھی ایک دوسرے کی برائی کو نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اللہ پر جمع کیا ہے. جب امت اللہ پر جمع ہو جائے گی تو آپس میں جمع ہو جائے گی، اور جب آپس میں جمع ہو جائے گی تو اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے گی. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عصبیت کی ساری رگوں کو کاٹ کر امت کو ایک بنایا ہے. فرمایا زبان کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، زبان کی وجہ سے علاقے تقسیم نہیں ہوں گے، رنگ کی وجہ سے نہیں ہوں گے، وطن کی وجہ سے نہیں ہوں گے، قومیت کی وجہ سے نہیں ہوں گے،
یہ جاہلیت کی رگیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رگوں کو کاٹ کر پوری امت کو ایک بنایا ہے اور نیک بنایا ہے. اسی لیے بدر کے موقع پر جب کچھ قیدی آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دیا کہ اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے کہ ہر ایمان والے کے ہاتھ میں اس کے رشتہ دار کو دے دو, اس کی گردن مار دے, تاکہ اللہ کے سامنے ہم بتا دے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے, جو اللہ والا ہے وہ ہمارا ہے, جو اللہ والا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں. یہ ہمیں سب سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. ایمان کے لیے سارے رشتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے, ایمان کو کسی وجہ سے قربان نہیں کیا جا سکتا, اور نہ ایمان کے کسی تقاضے کو قربان کیا جا سکتا ہے. اس لیے میرے دوستو, امت ایک اور نیک بنے تو اللہ کی مدد کی مستحق بن جائے گی. آج جتنے حالات ہیں اللہ کی مدد کے روٹنے کی وجہ سے ہے, اور اللہ کی مدد کی روٹنے کی وجہ امت کا آپس کا توڑ ہے. جب توڑ ختم ہو جائے گا اور امت ایک ہو جائے گی تو اجتماعیت کی بنیاد پر اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی, اور اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے تو ہمارے چھوٹے بڑے سارے انفرادی اجتماعی مسائل حل ہو جائیں گے. اسی لیے فرمایا يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اگر فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو دنیا میں کوئی بھی طاقت تمہارے پر غالب نہیں آ سکتی, اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے تو کون ہے تمہاری مدد کر سکتا ہے. اور ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر مدد بھروسہ کرنا چاہیے, اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کا ضابطہ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت ہے. اسی لیے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, فرمایا اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کریں گے جو اللہ کے دین کی مدد کرے. اس لیے میرے دوستو, ہماری معاشرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آئے, آپ کی لائی ہوئی بنیادوں پر آئے. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ بنایا ہے. ہر انسان میں ضرورت بھی ہے اور خواہش بھی ہے. ضرورت محدود ہے اور خواہش لامحدود ہے, اور ہر آدمی میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہے, خواہش بھی اور ضرورت بھی. اور ضرورت کے پورا کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا, اور خواہش کے پورا کرنے کا بھی اللہ نے وعدہ کیا. کہ ضرورت کہاں پوری کریں گے, فرمایا دنیا میں پوری کریں گے. اور خواہش کہاں پوری کریں گے, فرمایا جنت میں پوری کریں گے. دنیا میں خواہش کسی کی پوری نہیں ہو سکتی, اور پوری دنیا میں کرنے کے لیے ہے بھی نہیں خواہش, بلکہ خواہش دنیا میں حکم کے مقابلے میں توڑنے کے لیے ہے. خواہش کس کے لیے رکھی اللہ تعالیٰ نے, کہ جب حکم آ جائے اور اس کے مقابلے میں خواہش آ جائے تو خواہش کو توڑا جائے, حکم پورا کیا جائے, توڑنے کے لیے ہے. جب پیٹرول چلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے, دیے میں تیل چلتا ہے تو روشنی آتی ہے. ایسا ہی حکم پر جب خواہش ٹوٹتی ہے تو ایمان کا نور ملتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے, کوئی حرام چیز سامنے آ گئی, اس نے اپنی نگاہ نیچی کر لیا, اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے جو اپنے دل میں وہ محسوس کرے گا. تو خواہشات توڑنے کے لیے اور ضرورت پوری کرنے کے لیے, اب ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال راستے دنیا میں کھولے ہیں, اور حرام راستے بھی امتحان کے لیے ہے. تو حرام سے بچنا, حلال طریقے سے اپنی ضرورت کو حاصل کرنا. دنیا کے ہر مرد اور عورت کی 5 ضرورتیں ہیں, کھانا ہے, کپڑا ہے, مکان ہے, سواری اور شادی ہے. یہ 5 ضرورتیں ہیں. ان ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا, حرام سے بچتے ہوئے سنت طریقے پر پوری کرنا, اسراف سے بچتے ہوئے کرنا. اس لیے کہ حلال میں برکت ہے, حرام میں برکت نہیں ہے. حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے, حرام کتنا بھی آئے گا اس میں برکت نہیں ہے. حرام آئے گا بھی اور ایسا ہی جائے گا حرام طریقے سے. اسی لیے آپ دیکھو, جو جانور حلال ہے اس میں کتنی برکت ہے, اتنا پورے سال کھائے جاتے ہیں. بقرعید پر پورے سال جتنے ایک دن میں کھائے جاتے ہیں, اس کے بعد بھی آپ کو 5,000 چاہیے تو مل جائیں گے, 50,000 چاہیے تو مل جائیں گے. اور جو جانور حرام ہیں کھائے نہیں جاتے, لیکن کبھی آپ نے 500 کتوں کا ریوڑ ایک ساتھ نہیں دیکھا ہوگا. ہاں, حالانکہ 9 بچے 8-9 بچے کتیاں جلتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس میں برکت نہیں ہے, برکت حلال میں ہے. تو اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو حلال پر لانا, علماء سے پوچھ کر
حرام نہیں آنا چاہیے، مشتبہ لقمہ پیٹ میں جانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ حرام جب پیٹ میں جائے گا یا بدن پر جائے گا یا گھر میں آئے گا تو یہ اپنے اثر دکھائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ لقمہ ہوتا ہے، لقمہ حلال کا پیٹ میں جائے گا تو اچھے کام سوجیں گے، اور حرام جائے گا تو حرام سوجے گا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں میری دعوت کیا ایک نیک آدمی نے، اور اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں مجھے تہجد پڑھنے کا مزہ آیا، حلال لقمے کا یہ اثر، چند لقمے کھلائے، اور ایک غلط آدمی کی یہاں میری دعوت ہوئی، اس کا کھانے کے بعد کئی دنوں تک میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا، اتنا اثر ہے حلال اور حرام کا۔ ایک اللہ والوں سے کہا کہ آپ نے کتاب التقویٰ نہیں لکھی؟ فرمایا میں نے کتاب البیوع لکھی ہے کہ کاروبار کیسے کرنا، یہ کتاب التقویٰ ہے۔ جب کاروباری لائن صحیح ہو جائے گی تو زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا، حرام سے آدمی بچ جائے گا تو تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، سنت طریقے پر پورا کرنا، اسراف سے بچنا، سنت طریقے پر پوری کرنا، اس لیے کہ اسراف کی مثال آگ کی ہے، آگ۔ اللہ والے فرماتے ہیں آگ کی، اسراف کی مثال آگ کی ہے، آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، پیٹ بھرے گا ہی نہیں اس کا۔ پورے پاکستان کی لکڑی ڈال دو آگ میں سب کو جلا دے گی، بولے اور لاؤ، پیٹ نہیں بھرے گا اس کا۔ ایسا اسراف ہے، جب اسراف زندگی میں داخل ہو جاتا ہے تو ساری مالی طاقت اور جانی طاقت کو کھا لیتا ہے، نہ دعوت کے لیے بچے، نہ عبادت کے لیے بچے، اور نہ اخلاق کے لیے بچے، بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے بھی نہیں بچتی، بیوہ بہن کو سنبھالنے کے لیے بھی نہیں بچتی، اسراف ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے۔ اس لیے اسراف سے بچتے ہوئے سنت طریقے پر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ رہا خواہشات، فرمایا خواہشات کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے، جو چاہے گا وہ ملے گا، اور جو زبان سے نکلے گا وہ فوراً ملے گا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی، کوئی چیز ختم بھی نہیں ہوگی، بلکہ نعمتیں روز بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، فرمایا مخاطب تو دیکھے گا تو قیامت کے دن اپنی جنت اتنی بڑی ہوگی کہ بہت بڑا ملک ہوگا، اور نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ ہوگا جو نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کم سے کم درجے کی جنتی کی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ پاکستان جتنی نہیں، ایشیا جتنی نہیں، بلکہ پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کم سے کم درجے کے جنتی کو دیں گے۔ جوان بنا کر داخل کریں گے، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، تندرست بنا کر داخل کریں گے، کبھی بیمار نہیں ہوگا، خوبصورت بنا کر داخل کریں گے، کبھی بدصورتی نہیں آئے گی، اور زندگی دے کر داخل کریں گے، کبھی اس پر موت نہیں آئے گی۔ ہر ایک کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا، ہر ایک کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام جیسی ہوگی، ہر ایک کی جوانی عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی، اور ہر ایک کے اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے، اور کامل انسان بنا کر 100 آدمیوں کی طاقت دے کر اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ اس جنت میں ایک ہی موتی کا محل ہوگا جس کی لمبائی 60 میل کی ہوگی، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں ہوں گی۔ ہر جنتی کے کم سے کم 80,000 خدمت گزار ہوں گے جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے دوڑتے رہیں گے۔ کم سے کم درجے کے جنتی کو 70-72 جنت کی حوریں اللہ دیں گے۔ ایک حور اگر زمین پر اپنا پوروا ظاہر کر دے تو سورج اور چاند کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ جاوے، اور اگر سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے، اپنے 2 پٹے کو دنیا میں لہرا دے تو پوری دنیا خوشبوؤں سے بھر جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، اللہ خوش ہو جائیں گے، کبھی ناراض ہو جائیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ مہمان نوازی کریں گے، جہاں اللہ کے یہاں پر ہم مہمان بن کر کے اللہ کے دسترخوان پر ہم کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ جنت بنائی ہے۔
دنیا ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ ہے. اپنی ضرورت کو حلال طریقے سے حاصل کرنا اور حرام طریقے سے بچنا، اسراف سے بچنا اور سنت طریقے پر اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا. تو کمانے پر بھی اللہ ثواب دیں گے اور خرچ کرنے پر بھی ثواب دیں گے. کمانے پر بھی ثواب اور خرچ کرنے بھی ثواب. فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرمایا حلال کمائی میں لگنا فرائض کی ادائیگی کے بعد فرض ہے. ہم بوجھ نہیں بن سکتے کسی کے لیے، نہ گھر والوں کے لیے، نہ بیوی کے لیے، نہ بچوں کے لیے، نہ ماں باپ کے لیے. ہم خود محنت کریں گے، کمائیں گے، اپنی ذات پر بھی خرچ کریں گے، تبلیغ پر بھی خرچ کریں گے، اپنے بچوں پر بھی خرچ کریں گے، اپنے ماں باپ پر بھی خرچ کریں گے، اور اللہ کے بندے جو محتاج ہیں ان کے پر بھی خرچ کریں گے، کما کر خرچ کریں گے. اس لیے میرے دوستو، یہ ہماری ہمارے معاملات صاف ستھرے ہونے چاہیے. علماء سے پوچھ کر کے جو کام کر رہے ہیں علماء سے پوچھ کر کریں، تاکہ اس میں حرام بھی نہیں آنا چاہیے، مشتبہ لقمہ بھی ہمارے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، اور نہ ہمارے بدن پر حرام کپڑا آنا چاہیے، نہ حرام سواری آنی چاہیے، نہ مکان حرام سے بننا چاہیے، بلکہ حلال سے بننا چاہیے. جھوپڑے میں اللہ وہ عزت دیں گے جو محلوں میں وہ عزت نہیں ملے گی جو حلال کا بنا ہوا ہوگا. اس لیے میرے دوستو، اپنی ضرورتوں کو ایسے اچھے انداز میں پوری کرنا، اسی کے ساتھ اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا. پوری دنیا کے سامنے ہمارا ایمان تو دل میں ہوتا ہے، نماز تو ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، روزہ ہمارے پیٹ میں ہوتا ہے، حج بیت اللہ میں کرتے ہیں جہاں غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے. تو لوگوں کے سامنے کیا چیز آئے گی؟ فرمایا لوگوں کے سامنے معاشرت آئے گی، ہماری لوگوں کے سامنے ہمارے معاملات آئیں گے، اور لوگوں کے سامنے ہمارے اخلاق آئیں گے. صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں وہ ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ پھرے ہیں. یہ تین بنیادیں ہیں صحابہ کی پھرنے کی. ایمان کے ساتھ پھرے، اعمال کے ساتھ پھرے اور اخلاق کے ساتھ پھرے، اور پوری دنیا کے قلوب کو اللہ کی طرف متوجہ کیا ان تین بنیادوں کی وجہ سے. اس لیے یہ چیزیں پوری دنیا کے سامنے آئے گی. ہماری اخلاقی زندگی، کہ ہماری زندگی ایسی اچھی صاف ستھری بننا چاہیے کہ ہر آدمی کو ہمارے سے راحت پہنچے، نفع پہنچے، کسی کو ہمارے سے تکلیف نہ پہنچے. یہ اخلاق کا خلاصہ ہے. اخلاق کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، نہ ہمارے ماں باپ کو، نہ ہمارے بیوی بچوں کو، نہ ہمارے بھائی بہنوں کو، نہ ہمارے پڑوسیوں کو، نہ ہمارے گاہکوں کو، نہ ہمارے سیٹ کو، نہ ہماری رعیت کو، نہ ہماری حکومت کو. ہمارے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے، ہمارے سے سب کو راحت پہنچے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا خلاصہ چند باتوں میں بتایا ہے. فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو. یہ پہلی بنیاد ہے. برائی کرنے والے کے ساتھ فرمایا بھلائی کرو. جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، درگزر کرو. اس لیے کہ بدلہ لینا مشکل ہے، معاف کرنا آسان ہے. بدلہ لینا مشکل ہے، معاف کرنا آسان ہے. کسی نے آپ کو ایک تماچا مارا تو آپ ناک کے اتنا تماچا نہیں مار سکتے. اگر آپ زیادہ ماریں گے تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. کسی نے آپ کو برا بلا کہا، آپ نے اس کو زیادہ برا بلا کہا تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ نے جتنا تھا اس سے زیادہ اس کے اوپر ظلم کیا. اور اللہ تعالیٰ ظالم کی حمایت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مظلوم کی حمایت کرتے ہیں. اس لیے بدلہ لینا مشکل ہے، معاف کرنا آسان ہے. اور آپس میں ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو اللہ بھی ہم کو معاف کر دیں گے. اس لیے فرمایا جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، درگزر کرو. جو تمہارے ساتھ رشتہ داریوں کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داریوں کو جوڑو. میرے دوستو، رشتہ داریوں کا مسئلہ تو اتنا کھٹائی میں پڑا ہوا ہے کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. حالانکہ صلہ رحمی اتنی بڑی چیز ہے کہ قیامت کے دن اللہ سے کہے گی کہ جس نے مجھے جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے. بیت اللہ پر آدمی جو رشتہ داریوں کو توڑ کر جاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. شب قدر میں دعا مانگے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مجمع میں آئے، فرمایا اس مجمع میں کوئی آدمی رشتہ داری توڑا ہوا ہو تو ہمارے مجمع سے نکل جائے، ہم ایک دعا مانگنا چاہتے ہیں. اور جس مجمع میں قاطع رحم ہوتا ہے اس کی دعا نہیں قبول ہوتی. ایک صحابی اٹھ کر گئے، اپنے خالہ سے مل کر رشتہ داری کو
معافی صافی کر کے آئے. آپ نے پوچھا کیوں گئے تھے؟ فرمایا اس کے لیے گیا تھا. پھر آپ نے یہ بات فرمائی کہ جس مجمع میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اور مجمع دعا مانگتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی. اس لیے میرے دوستوں اپنی رشتہ داریوں کو ہر حال میں نبھانا، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، ہر ایک کے ساتھ میں رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے نبھانا. اور یہ فرمایا جو تمہیں چائے پانی نہ پوچھے اس کو کھلانا پلانا. جو تمہیں کبھی چائے پانی کو نہ پوچھے اس کو کھلانا پلانا. فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انہی اخلاق کا نمونہ ملے گا. جس نے آپ کے ساتھ برائی کیا آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کیا. جس نے آپ کے اوپر زیادتی کیا آپ نے معاف کیا. جس نے آپ نے سب کے ساتھ نبھا کر کے آپ چلے، اور جس نے آپ کو کبھی نہیں دیا آپ نے اس کو بہت دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، یا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے. یہاں تک کہ آپ جب آپ 8 ہجری میں فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، آپ کے اوپر اونٹ کی ہوئی ڈالی ہے، آپ کی بیٹی حضرت زینب کو نیزہ مارا ہے، آپ کے خباب کو، خبیب کو، عمار کو، یاسر کو، سمیہ کو رضی اللہ عنہ مجمعین کو تکلیفیں پہنچائی اور شہید کیا ہے. آپ نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا. آپ نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. مکے والوں نے کہا کہ آپ تو بھلوں کی اولاد ہیں، ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ میں کیا تھا. جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور ان سارے حالات سے گزرے، جب یہ بھوکے ان کے پاس پہنچے ہیں تو ان کو کہا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے پر کوئی لعن طعن نہیں، اللہ تم کو معاف کر دے، ہم نے تم کو معاف کر دیا. آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، مکے والوں سے کہ تم سارے کے سارے آزاد ہو جاؤ. مکے والے کہتے ہیں ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنے قبروں سے اٹھے ہیں اور ہم کو نئی زندگی ملی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اخلاقی زندگی لے کر کے آئے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کے زمانے کی ایسی سخت جہالت جو کٹی ہے آپ کے اخلاق کی وجہ سے کٹی ہے کہ جو آپ کے جان لینے والے تھے وہ آپ کے لیے جان دینے والے بنے اور آپ کے اوپر نثار ہونے والے بنے. اللہ تعالیٰ نے یہ فضا قائم کیا، دشمنیوں کو ختم کر دیا، محبتوں کو قائم فرما دیا ان اخلاق کی برکت سے. اس لیے اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، اپنوں کو بھی نفع پہنچنا چاہیے، پرایوں کو بھی نفع پہنچنا چاہیے. اخلاق کا تعلق ساری انسانیت کے ساتھ ہے کہ ساری انسانیت کے ساتھ ہم اخلاق کا معاملہ کریں گے. ہمارے پڑوس میں غیر مسلم ہے، بھوکا ہے، اس کو کھلائیں گے. کپڑے کا محتاج ہے، کپڑا پہنائیں گے. اس کے بچے بڑے ہوئے ہیں، شادی کا خرچ نہیں ہے، اس کے شادی پر ہم خرچ کریں گے. زکوٰۃ تو اپنے مسلمان بھائی کو ہی دیں گے، لیکن اور راستوں سے ہم ساری انسانیت کی مدد کریں گے. اس لیے میرے دوستو اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، اسی کے ساتھ میں اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بنانا اور آخرت کو بنانا. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہم دنیا میں ملک و مال کے لیے آئے ہی نہیں ہیں. ہماری غرض ملک و مال نہیں ہے. اللہ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ جیے، اللہ کی رضا پر مرے، اپنی آخرت کو بناتے ہوئے جیے، اپنی آخرت کو بناتے ہوئے مرے.